بڑی زور و شور سے آپ پہ کئی الزامات لگائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ پارٹی کو توڑنا چاہ رہے ہیں، خلاف الزامات جو یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے لعنت دیتا ہوں۔ آگے چلیے۔ 50 سے زیادہ ہمارے 50 سے زیادہ آپ نے کہا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے، یہ میں نے نہیں کہا تھا، آپ نے میرا بیان سنا ہی نہیں ہے نا، میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ سنا ہے کہ آپ کی اطلاع کے مطابق 50 سے زیادہ لوگوں کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ لوگ اس وقت نہیں چاہتے ہیں کہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں یا پارٹی کے اگینسٹ ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں لوگ یا نہیں ہوئے؟ حضرت آپ نے میرا بیان نہیں سنا ہے، میرا بیان ہے نا تو مجھے یاد ہوگا، میں نے 40 کا ذکر کیا تھا، آپ اس کو 50 پہ لے گئے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پارلیمانی کمیٹی میں فیصل آباد سے کچھ دوستوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ وہاں پہ ایم پی ایس کو توڑا جا رہا ہے۔ اسی طرح کور کمیٹی میں ہمیں پنجاب کی طرف سے بریفنگ ملی کہ جی وہاں پہ ایم پی ایس کو توڑا جا رہا ہے۔ پھر پنجاب کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے اپروچ کیا گیا ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ریکاؤنٹ کی بنیاد پہ آپ سے سیٹیں لے لیں گے۔ لہٰذا اس لیے میں نے یہ بیان دیا، دیکھیں ہمارا فوکس ہونا چاہیے سینٹ۔ سر میں عرض کروں نا پہلے اس کا جواب تم کل لوگوں دیں۔ ہمارا فوکس ہونا چاہیے 9 سیٹیں ہمارا ٹارگٹ ہے کے پی میں، اور 2 سیٹیں جنرل میں، ایک ٹیکنوکریٹ میں۔ پنجاب میں جو ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیان بازی کے چکر میں یہ ہمارے ایم پی ایس کو دیکھیں، اس میں الیکشن میں کون لوگ آئے ہیں؟ بڑے ہی ایسے لوگ آئے ہیں جو آزاد ہیں، کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کے کوئی ایم پی ایس نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن نتائج دیکھ لیں، محسن نقوی جیتے گا، کاکڑ جیتے گا، اور یہ جو تیسرا ہے واوڈا، ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، اور یہ کہاں سے جیتیں گے؟ کے پی میں سرمایہ دار آئے ہوئے ہیں، پنجاب میں پیسے والے لوگ آئے ہوئے ہیں، لہذا یہ پوٹینشل ٹارگٹ ہمیں کریں گے تو ہمیں اپنے ووٹروں پہ، اپنے ایم پی ایس حضرات کے ساتھ کوآرڈینیشن کو جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ سینٹ میں ہم ثابت کر سکے کہ خان گھر سے اندر ہیں، تنظیم نے، پارٹی نے باقاعدہ ڈیلیور کر دیا ہے، اور کوئی لالچ یا دھمکی یا دونوں جو ہیں وہ ایم پی ایس کو متاثر نہیں کر سکی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک اور بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی اور اورنگزیب جو کہ وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ ہیں، یہ ہماری حکومت کی ضمانت ہے کہ وہ مطلب اگر ہماری حکومت میں ہے تو ہماری حکومت چلے گی۔ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کس نے ضمانت دی ہے؟ سر یہ جنہوں نے انہیں لگوایا ہے، جنہوں نے انہیں لگوایا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جیو بول پڑا، جیو کو داد دینی چاہیے۔ دیکھیں اگر پاکستان میں آپ کی داخلہ، خارجہ اور آپ کی معیشت حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے تو حکومت کیا ہے؟ پھر تو بہتر ہے نواز شریف صاحب اب آج کل مریم نواز کی مشیر پنجاب میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مشیر پنجاب ہیں، اور شہباز شریف کے لیے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نہیں ہے، شلوار شریف ہے۔ سر اس طرف قانون کے دروازے پی ٹی آئی پہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمام بند کر دیے گئے، اس صورت میں پی ٹی آئی کیا کرنے جائے گی؟ احتجاج کرے گی؟ اور یہ لگ ایسا رہا ہے کہ صرف آپ ہی ایک ہیں جو احتجاج کی کال دے رہے ہیں، باقی طرف سے ایسا نظر نہیں آ رہا۔ باقی نظر آنے چاہیے نا، یہ جو بھی آپ پہلے مجھ پہ سوال کر رہے تھے کہ آپ کے خلاف جو ہے بڑی مہم چل رہی ہے، وہ یہی کم وقت مہم چلا رہے ہیں۔ آ جاؤ نا، مردان کی دکھانے کا موقع ہے، فیلڈ میں آ جاؤ، مار کانی ہے، لاٹیاں ہیں، دون سے دند لیے، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بتا دو قوم کو کہ شرف غلط تھا، یہ اور بھی ادھر ہیں۔ نعرہ تکبیر، عمران خان شیر پاکستان۔ ہائی وے پہ تو ان کے لوگوں کو مارا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ وہ اکیلے نکلتے ہیں لیکن ان کا ساتھ نہیں دیا جاتا۔ صدام ترین جو ہیں بلوچستان سے ایک بہت ہی اچھی آواز ہیں، نوجوان ہیں، جیتے ہوئے امیدوار ہیں، داندلی سے ہرایا گیا ہے، قومی اسمبلی کی یہ سیٹ ہماری چھینی گئی ہیں۔ صدام ترین پہ پرچہ ہوا ہے کس چیز پر؟ کہ آپ کشمیر ہائی وے پہ جا رہے ہو۔ ایسے آپ کو عجیب و غریب الزامات ملنے کو آج کل مل رہے ہیں کہ جی آپ کشمیر ہائی وے پہ جا رہے تھے، وہ آ رہا تھا یہاں پہ کے پی ہاؤس، ساتھ ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ صدام ترین جو ہیں وہ موقع سے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں غائب ہو گیا، اور اب انشاءاللہ اس کی بیل کرا رہے ہیں۔ تھینک یو۔